بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا ہمارا مختصراً ویڈیو کا جو عنوان ہے، اس کی وجہ رات ہمارے واٹس ایپ گروپ میں الحمدللہ ہمارے ڈیلی سوال و جواب یا علمی مباحثے ہوتے رہتے ہیں، جس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جی، اور ممبران جو اس گروپ کے ہیں ان کو بھی یقیناً وہ بھی استفادہ کرتے ہوں گے۔ تو وہاں پہ ایک حوزہ علمیہ نجف اشرف کے معلم ہیں یا طالب علم ہیں، مجھے صحیح یاد نہیں، ان سے ایک مختصراً سا مباحثہ ہوا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس مباحثے کا جو رزلٹ ہے یا جو فریقین کے دلائل تھے عقلی اور منطقی جی، اور چونکہ انہوں نے بطور استدلال جو ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی پیش کی تھی، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے، آیت نمبر 80 سلطان النصیرہ والی جی، اور ہماری طرف سے جو ہے نہج البلاغہ قرآن اور صحیفہ سے استدلال پیش کیا گیا تھا، جو کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے متعدد بار، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خود یا علی مدد پہ آبجیکشن ہے، سیستانی صاحب کو ہو نہ ہو، کسی اور مرجع کا ہو نہ ہو، لیکن نہج البلاغہ اگر ٹھیک ہے، اگر مفتی جعفر حسین علیہ مقامہ ہوں جو ہیں وہ صرف اور نحو پڑھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور اگر ان کے ترجمے پہ مکتب کے دیگر علماء کو اعتبار ہے، تو پھر یا علی مدد کو بغیر وسیلہ اور واسطہ اور شفاعت کے عنوان سے ڈائریکٹ پکارنے پر کسی مرجع کو کوئی آبجیکشن ہو نہ ہو، مولا کائنات کو خود آبجیکشن ہے، سید سجاد کو خود آبجیکشن ہے، آل محمد کو خود بہت بڑی آبجیکشنز اس میں ہیں۔ خیر، اس کا نتیجہ الحمدللہ بہتر نکلا، ان برادر نے جو ہے اس چیز کو تسلیم کیا، تو ہم نے سوچا کہ اس مختصراً جو مباحثہ ہے اس کو ویڈیو کی شکل میں، چونکہ ممبر سے ذاکرین خاص طور پہ اور بالعموم کچھ ایسے امامہ پوش جنہوں نے علماء کا وہ رنگ و روپ دھارا ہوا ہے، خرافاتی شہنشاہ جیسے لوگ، وہ اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یا علی مدد ہم کیوں نہ کہیں، جبکہ خود نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ کبھی کوکب دری اور نیاب المودت کی ضعیف ترین روایات کو اٹھا کے بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے جی، احد میں نازل ہوئی، حدیث قدسی ہے، خیبر میں نازل ہوئی، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزیں مکتب کے نوجوانوں کے ذہنوں کا بیڑا غرق عقیدوں کا کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ویڈیو میں، چونکہ جو دوسرا فریق ہے یعنی جو اس کا حامی ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا، وہ ان کے پاس بطور استدلال 3 چیزیں ہیں، جنگ خیبر میں نازل ہوئی، جنگ خیبر میں پکارا، سند کوکب دری میں آیا ہے، فلاں نیاب المودت میں آیا ہے، اور اس طرح کی ضعیف روایات میں آیا ہے، جن کا سلسلہ اسناد نہ معصومین سے ثابت ہے، نہ ان کا کوئی عظیم کسی محدث نے ان کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ استدلال تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اجماع ہی کوئی نہیں ہے مکتب کے اندر، اور 99.9% محدثین نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب آ جائیں تیسرا ان کا جو ہے کہ جی نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے سلطان النصیرہ یعنی ایک مددگار مانگا تھا۔ اب یہ آیت آپ کی سکرینوں پر بھی چل رہی ہے، اور یہ قبلہ آیت اللہ نجفی صاحب کا ہی ترجمہ ہے، ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں جی۔ اور اس آیت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے، جیسے کل رب زدنی علما والی آیت ہے کہ کہو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت خود مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں، یعنی خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی جہاں داخل کر، جہاں سے نکال، خیر، رحمت اور عافیت کے ساتھ۔ اور آخری آیت میں کہا گیا کہ مجھے یعنی اس تبلیغ میں، اس اسلام کے پیغام کو، اس کار رسالت کو انجام دینے کے لیے اپنے ہاں سے جو ہے بہترین مدد یا مددگار عطا فرما۔ اچھا،
اب اس آیت کو جو بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے اور مجمع آگے سے واہ 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 واہ، اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ غالیوں کو جب سے کھڑے ہونے کی جگہ ان امامہ پوشوں نے دی مکتب کے اندر، انہوں نے بیٹھنے کی نہ صرف جگہ بنائی، لیٹنے کی جگہ بنائی، بلکہ ان امامہ پوشوں کو بھی اٹھا کے کمرے سے باہر کیا۔ اب یہ استدلال جو کرتے ہیں یہ وہی ان کو جو پرووائڈ کی ہوئی جگہ ہے، یعنی معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، یعنی انبیاء سے افضل معاملہ شروع ہوتا ہے، اولی العزم پیغمبروں سے افضل مولا کائنات، وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور حد یہ ہے کہ معاملہ پھر پہنچ جاتا ہے خود ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کہ جن کے اللہ کے بعد، اللہ رب العزت کی شان کے بعد جن سے بلند کسی کی شان کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بلندی اور رفت کے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند نہ کسی کی رفتیں، نہ عظمتیں، نہ فضیلتیں ہیں۔ مولا کائنات اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اخیر مقابلے بازی نبی خدا کے ساتھ بھی۔ مقابلے بازی کیا؟ سیدھا سیدھا الزام، معاذ اللہ، سیدھا سیدھا، یعنی زبان سے کہہ نہیں سکتے، چپ رہ نہیں سکتے، تو ایک درمیانی راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ نبی خدا نے بھی یا علی مدد کہا تھا۔ اور ایک دوسری روایت جو یہ پیش کرتے ہیں، یہ دوسرا من گھڑت قصہ جو یہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ جناب اللہ نے کہا، یعنی حدیث قدسی، اللہ نے کہا نادی علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ جی اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ الزام نہیں ہے کہ سورہ نمل میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کون ہے جو تمہارے یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، مضطرب کو قرار دیتا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، پھر سورہ مومن میں دعا کو اپنی عبادت قرار دیا، اور دوسری طرف جب نبی خدا کو ضرورت پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کیا معاذ اللہ پاک نے ان کو یہ کہہ دیا کہ علی کو پکارو؟ تو جب آپ کسی کو علمی دلائل نہ پیش کریں، اب آپ صرف الفاظیوں پہ کھیلیں، مومنین کے جذبات سے کھیلیں، تو وہاں تبلیغ کا ایک یہ بھی رخ سامنے آنا چاہیے ہماری طرف سے کہ ہم بھی عقلی اور منطقی چیز کے اوپر مخاطب ہوں، ہم بھی کچھ سوالات پھر کھڑے کریں کہ جو مجالس میں یا محافل میں یا ان ماما پوشوں سے ڈرائنگ روموں میں جب ملاقات کسی کی ہو تو وہ مومن ان سے یہ عقلی سوال بھی پوچھ سکے، چونکہ حوالے تو ہم دکھاتے ہیں اور دکھاتے رہیں گے۔ اب اس عقیدے کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے اپنی امامت والی سیریز میں، چونکہ وہ سیریز صرف غیر شیعہ بھائیوں کے لیے نہیں ہے، وہ شیعہ برادران کے لیے بھی ہے کہ بھی امامت کا جو کانسیپٹ آپ نے بھی بہت آگے بڑھایا ہوا ہے اور بعض جگہ پہ نبوت سے اس کو افضل قرار دے دیا سابقہ انبیاء کی، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس سیریز میں، اور اس سیریز میں پھر اس موضوع کے اوپر ہم حوالہ جات پیش کریں گے۔ آج صرف مختصراً کچھ عقلی اور منطقی دلائل پیش کرنے ہیں اور سوال پوچھنے ہیں کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ ممبر سے یہ بات سنیں کہ سنت نبوی ہے یا علی مدد کہنا، جی نبیوں نے پکارا، بلکہ ایک نبی تک تو رکتے ہی نہیں نہ ہے، پھر تو یہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک پورا سفر نامہ ان کا حاضر ہوتا ہے۔ جی ابراہیم کے لیے آگ کس نے گلزار کی؟ اللہ کہتا ہے میں نے کی، یہ کہتے ہیں علی نے کی۔ موسیٰ کے لیے نیل کو شگافتہ کس نے کیا؟ اللہ کہتا ہم نے کیا، یہ کہتے علی نے کیا۔ نوح کی مدد کو علی پہنچے معاذ اللہ، عیسیٰ کی مدد علی نے کی، جی۔ اور وصیت نامہ میں مولا علی خود اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے وہ عمر عطا نہیں ہوئی جو میرے سے پہلے یا پچھلی امتوں کے لوگوں کو ہوتی۔ اب مولا کی ماننی ہے یا ان کی ماننی، فیصلہ آپ کا۔ ہم اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد بتا چکے کہ کچھ عقلی سوال ہم بھی نوجوانوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی نیکسٹ ٹائم جب ممبر سے یہ سنو کہ یہ علی مدد سنت نبوی ہے تو اس پڑھنے والے سے کھڑے ہو کے یہ دو سوال ضرور کرنا۔ سوال نمبر 1، اگر یہ چیز مان لی جائے کہ جناب مولا علی کو پکارنا یا علی مدد کہنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس بات کا جواب دیا جائے کہ کیا بعد از اللہ کریم کے بعد افضل اور اعلیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا مولا کائنات علی بن ابی طالب ہیں؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یقیناً بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر یقیناً وہی ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر ایک افضل جو ہے وہ مفضول سے کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ میری مدد کرو، اور جو دنیا کو یہ سکھائے
کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو جس کے قلب مطہر پہ آیات قرآنی نازل ہوں کہ جن میں متوجہ کیا گیا ہو کہ میں تمہاری شہر حیات سے بھی قریب ہوں، مجھے پکارو۔ وہی نبی اللہ کو چھوڑ کے یا علی مدد کیسے کہہ سکتا؟ ابھی آپ سے کاؤنٹر بات کریں گے کہ جی اللہ نے کہا تھا علی کو پکارو، تو پھر آ جائیں اب اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا معاذ اللہ کے نزدیک مولا علی کا مقام و مرتبہ زیادہ تھا یا رسول اللہ کا مقام و مرتبہ زیادہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اگر مولا علی کا تھا پھر تو آپ کا استدلال ٹھیک ہے معاذ اللہ، اور اگر رسول اللہ کا تھا تو وہ کون سی طاقتیں ہیں مدد کرنے کی، مشکلوں کو حل کرنے کی، جو اللہ نے مولا علی کو تو عطا کی تھے، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محروم رکھا معاذ اللہ؟ پھر اس بات کا جواب دیجیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مولا علی کا تھا تو پھر آپ سے ہم یا علی مدد پہ تو بات ہی نہیں کریں گے، پھر تو فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ بہرحال افضل ہے، کل کائنات سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی مدد ہے، وہ کون سی مشکل حل کرنے کی طاقتیں ہیں کہ جو اللہ نے مولا علی کو، نبی کے وصی کو تو دے دی، نبی کو محروم رکھا معاذ اللہ؟ پھر یہ بتائیے۔ اب آجیے اس آیہ کریمہ کی طرف جس کو بطور استدلال یہ پیش کرتے ہیں۔ اول تو اس کا کانٹینٹس جو ہے پڑھ لیں، جا کے پس منظر شان نزول پڑھ لیں۔ مولا علی پیدا ہو چکے ہیں جی، قرآن کے نزول جب شروع ہوا ہے اس وقت مولا علی نوجوان تھے، 16-17 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ مددگار تو تب مانگا جائے کہ جب موجود نہیں ہے، اگر موجود تھے تو پھر بنانے کا کہا جائے، جیسے جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے بارے میں کہا تھا کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میرا وصی بنا دے، یہاں مانگا جا رہا ہے۔ بہرحال اگر اس کانٹینٹ سے دیکھیں، یہ جو غالیوں کا ہے نظریہ، بہرحال جی اس آیت کے اوپر بھی ہمارے دو سوال ہیں، یہ دو سوال آج لے کے جائیں، اور نیکسٹ ٹائم جہاں پہ اس کا ذکر کسی مجلس میں سنیں، فیس بک پہ سنیں، کوئی اس طرح کی پرچار کر رہا ہے، واٹس ایپ گروپوں میں سنیں، یہ سوال ضرور کھڑے کریں۔ دو میں نے آپ کو بتا دیے ناد علی کے حوالے سے کہ جی مولا علی کو پکارنا یا علی مدد کرنا سنت نبوی ہے، تو پھر ہم فضیلت رسول پہ دو سوال آپ سے کریں گے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب آ جائیں قرآن کی سایہ مبارکہ کی طرف۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کو ایسے ہی سمجھ لیا جائے، اس کا شان نزول جیسے یہ بتاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت میں اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں کہ علی سے مدد کرنے کی درخواست کر رہے ہیں؟ یقیناً اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اول تو اللہ ان کو وہ دعائیہ کلمات سکھا رہا ہے، وہ بات الگ ہے، چلیں اللہ سے مانگ رہے ہیں جی، اللہ سے مانگ رہے ہیں، علی سے تو نہیں کہا کہ آؤ میری مدد کرو، نہیں جی، اچھا جی۔ اب دوسرا سوال بھی لیتے جائیے کہ اس آیت میں جو مددگاری مانگی جا رہی ہے یا مددگار مانگا جا رہا ہے، وہ کار رسالت کو انجام دینے میں ایک ساتھی کے عنوان سے مانگا جا رہا ہے، تبلیغات کے عنوان سے مانگا جا رہا ہے، یا خدا نخواستہ معاذ اللہ رزق، روزی روٹی، نوکری، گاڑی، بنگلہ، یا جو آج کل جس عنوان سے یا علی مدد اس عنوان سے مانگا جا رہا ہے؟ بتائیے۔ مددگار کی ضرورت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر رہے ہیں یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو، تو وہ کس عنوان سے؟ روزی روٹی، اولاد مانگنے کے لیے، منتیں مرادیں مانگنے کے لیے معاذ اللہ، یا کار تبلیغ، کار رسالت میں معاونت کے لیے، سہل کے لیے کہ آسان ہو جائے معاملات؟ اور جیسے کہ مولا کائنات نے جنگی محاذ کے اوپر دفاع اسلام اور دفاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال دینا مشکل ہے، اس عنوان سے یہ تقاضا کیا جا رہا تھا، یا اس عنوان سے جس عنوان سے غالی لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، چونکہ آپ بطور استدلال اس کو پیش کرتے ہیں اس عنوان سے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس سایہ مبارکہ میں نبی خدا مولا علی سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یعنی آیت آپ کی تربیت اس عنوان سے بھی پھر کرتی ہے کہ آپ کو دنیاوی معاملات میں یا کسی معاملے میں بھی کسی ساتھی کی کمی محسوس ہو یا معاونت کی ہو ضرورت، تو وہ بھی آپ نے اللہ رب العزت سے کہنا ہے کہ اللہ مددگار عطا فرما۔ یہ آیت تو ہمیں اس طرف تربیت کر رہی ہے، اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں کہاں کہہ رہی ہے کہ نبی خدا نے جا کے مولا علی سے درخواست کی تھی معاذ اللہ کہ آؤ میری مدد کرو؟ تو یہ وہ دھوکے ہیں جو یہ بازیگر آپ کو دیتے ہیں، یہ وہ دھوکے ہیں جنہوں نے اس قوم کے نوجوانوں کا ایسا بیڑا غرق کیا کہ آج کسی شیعہ کے منہ سے غلطی سے بھی یا اللہ مدد نکل آئے تو وہ تو شیعت سے گیا، اس کی شیعت تو ہو گئی مشکوک، وہ تو ہو گیا وہابی دیوبندی، ہمارے بھائیوں کا جو بھی وہ ہے سلسلہ۔
جس طرح ناسبیوں کے سامنے غلطی سے بھی فضیلت اہل بیت بیان کر دو تو کرنے والا رافضی، اسی طرح شیعوں غالیوں کے سامنے، جو غالیوں کی تربیت یافتہ شیعہ ہیں، ان کے سامنے آپ یا اللہ مدد کہو تو صحیح، تو پھر دیکھو۔ تو مجھے آج آخری میرا سوال ہے، ان متاثرین شہنشاہ و نصرت و فلاں اور ناصر ملتانی اور تصدق اور تونسوی اور آبدی اور جوہری اور پتہ نہیں کون کون سے متاثرین بیچارے مکتب میں بیٹھے ہیں، ان متاثرین سے میرا آخری سوال ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ میرے بھائیوں، ایمانداری سے سوچئے کہ آخر ہمیں اللہ رب العزت کو پکارنے یا مدد کے لیے بلانے کہہ رہا ہوں، پکارنے، مدد کے عنوان سے پکارنے میں حرج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ وہ اللہ جو انبیاء، رسل، فرشتے، ائمہ، محدثین، محققین، اولیاء، غرض کے کائنات کی ہر مخلوق کا اکیلا واحد خالق اور مالک اور وارث ہے، اس کو پکارنے میں تکلیف کیا ہے؟ اور جی پکارتے اس کو ہیں، لیکن دل میں یا علی مدد وسیلہ، تو تم وسیلے کو دل میں نہیں رکھ سکتے؟ تم کہو یا اللہ مدد، دل میں کہو اللہم بحق معصومین، اللہم بحق یا علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پکار اللہ کو لو، جس کو علی نے پکارا ساری عمر، حسن و حسین نے پکارا علیہم السلام، آل محمد کے ہر فرد نے پکارا، صحیفہ کاملہ بھری پڑی ہے، تم پکار اللہ کو لو۔ تو یہ حال ہے محرم میں آپ قرآن کی تلاوت، آپ کی گاڑی گھاڑیاں آپ کی زبان پہ آ جائے تو آپ کی شیعت گئی کہ نوحہ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے یا علی مدد کی جگہ یا اللہ مدد کہہ دیا، آپ کی شیعت گئی۔ آپ کے ہاتھ میں کڑے نہیں ہیں، آپ کی شیعت گئی۔ آپ نے مجالس کے دوران مجلس روک کے نماز کے اہتمام کا کہہ دیا، آپ کی شیعت گئی۔ تو جب اس مکتب کا معیار یہ ہو اور امامہ پوش خاموش ہوں، وہ اپنی دھن میں مگن ہوں، اپنی کانفرنس سے کلا کے جناب خود ہی بلے بلے، واہ جی بڑی کانفرنس ہو گئی، ہاں فلاں ہو گیا، ٹینگ ہو گیا، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ پھر خیر کی توقع کرنا دیوانے کا خواب ہے، اس لیے ہمارا مخاطب نوجوان ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں، مختصراً ویڈیو میں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں استدلال عقلی اور منطقی کیے ہیں، چونکہ آپ کا جو مخالف ہے یعنی فرقہ غالیہ اور نصیریہ اور شیخیہ اور صوفیہ، یہ آپ کو دلائل قرآن اہل بیت سے کم پیش کریں گے، آپ کے جذبات سے عقلی دلیلیں دے کے، منطقی دے کے کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر ایک دفعہ ریوائز کرتے ہوئے، سبق کو دہراتے ہوئے اجازت چاہیں گے آپ سے۔ سبق دہرانے سے مراد یہ ہے کہ جنگ خیبر اور احد میں نبی نے علی کو پکارا، تو مجھے بتائیں کہ افضل جو ہے وہ مفضول کو کیسے پکار سکتا ہے؟ یہ تو معیار عدالت کے خلاف ہے۔ اور اگر اللہ کو پکارا اور اللہ نے آگے سے یہ کہہ دیا، اللہ رب العزت نے، کہ نہیں معاذ اللہ نہ دے علی کو پکارو، تو پھر بتائیے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دعا کرو تو صرف مجھ سے کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر مولا علی کے پاس کچھ مدد کرنے کی، مشکلیں حل کرنے کی، یعنی نبی خدا کی مشکلیں حل کرنے کی معاذ اللہ اور مدد کرنے کی پاوریں تھیں جو کہ خود نبی خدا کے پاس نہیں تھی، تو پھر بتائیے کہ ہمارا مقدمہ فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پھر ہم ان گالیوں نتسوں کو یہ ثابت کریں گے، نجس لوگوں کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہیں کہ اللہ کے بعد جن کا ثانی رہتی دنیا تک ہے ہی کوئی نہیں، نہ ہونا ہے۔ نہ آپ جیسا کوئی سیرت و کردار کسی کا، نہ آپ جیسے فضائل، نہ آپ جیسا رتبہ کسی کا، نہ رفتیں ملی آپ جیسے، اور جن کو قرآن میں اللہ نے کیا ہو کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، ان کا ثانی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ اور جن کے بارے میں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دھوکے بازیوں سے نکلیں۔ کوئی رسول اللہ نے نہیں پکارا، کوئی ناد علی حدیث قدسی نہیں ہے جی، یعنی حدیث قدسی وہ اللہ کا فرمان جو قرآن سے باہر کا ہے اللہ کا، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح سند کے ساتھ ہمیں روایت نہیں ملتی۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، بانوان وسیلہ پڑھتے ہیں یا جیسے بھی پڑھتے ہیں، بہرحال حدیث قدسی کہنا اس کو بالکل غلط ہے۔ تو یہ، اور آخری کہ اس آیت سے آپ بتائیے کہ اللہ سے اللہ کا رسول مددگار مانگ رہے ہیں یا ڈائریکٹ علی سے مدد مانگ رہے ہیں، اور مددگاری کس عنوان سے مانگ رہے ہیں؟ کار تبلیغ، کار رسالت میں معاونت کے لیے مانگ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ رزق، روزی، بچے، منتے، مرادوں کے لیے مانگ رہے ہیں، جس عنوان سے آپ یا علی مدد کہتے ہو؟ چونکہ علی سے آپ نے علم تو لینا نہیں، یا علی مدد آپ نے علم کے لیے تو کہنا نہیں، ہدایت کے لیے تو کہنا نہیں، نفس کی اصلاح کے لیے تو کہنا نہیں، عقائد کی اصلاح کے لیے کہنا نہیں۔ وہ آپ نے کہنا ہے کہ جناب جب آپ اپنے سے زیادہ وزنی چیز اٹھائیں گے، یا آپ کو روزی روٹی چاہیے، یا آپ کو اچھی گاڑی چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھا ٹی وی چاہیے، یا آپ کو دنیاوی کوئی بھی چیز چاہیے، لکڑہارے کی طرح مال و دولت چاہیے، تب آپ نے یہ علی مدد کہنا ہے۔ ورنہ علی کی مدد نہج البلاغہ کی صورت، دعائے کمیل کی صورت ہماری تربیت، ہماری اصلاح کے لیے آج بھی موجود ہے۔
تو یہ تھی جناب آج کی مختصر ویڈیو. میں نے سوچا کہ اس مختصر مباحثے کا جو رزلٹ ہے وہ ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا جائے تاکہ دیگر نوجوان جو گروپ سے باہر ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں گروپ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آج کے بعد جس خطیب کے منہ سے آپ یا علی مدد کو سنت نبوی کہتا سنیں وہیں پہ کھڑے ہوں، یہ رسم شبیری ادا کریں، باطل کو باطل کہیں وہیں پہ کھڑے ہوں، اس کو ٹوک کے کہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اعلیٰ کون ہے ان دونوں میں سے. یقیناً رسول اللہ ہیں. تو پھر یہ بتاؤ کہ جو اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس کا نبوت کا دائرہ کار تمام نبیوں کی نبوت پہ بھاری ہے، جس کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کہیں کہتا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وہ ہستی اپنے نائب اپنے وسیع کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی آؤ میری مدد کرو؟ اور اللہ جو کہتا ہے جگہ جگہ ایک عام مومن کو کہتا ہے کہ جب پکار مجھے پکار، اور نبی خدا نے پکارا تو ان کو کہہ رہا ہے کہ ناد علی مظہر العجائب، پکارو تو علی کو پکارو. یہ سوال ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کے ایک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین و طاہرین.